جدید تحقیق کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی۔ یہ سوموار کا دن تھا۔ صبح صادق کے وقت حضور مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ مصر کے مشہور ماہر فلکیات اور حیات بیان عالم محمد پاشا نے بھی اپنے رسالہ میں یہ تاریخ درج کی ہے۔ حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضور انور اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو ان کے دونوں ہاتھ اس طرح آگے کو بڑھے ہوئے تھے گویا وہ دعا مانگ رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ حضور کی پیدائش سے قبل حضرت آمنہ نے خواب دیکھا ان کے بدن سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ خواجہ عابد نظامی اپنی تالیف ہمارے رسول میں رسول اللہ کا یہ نسب درج کرتے ہیں: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرتہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن کہر بن ملک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن عدنان۔ عدنان کا نسب حضرت اسماعیل تک جا پہنچتا ہے۔ حضور اکرم کو خود حلیمہ نے دودھ پلانے کے لیے لیا۔ جسٹس پیر محمد کرم شاہ الظہری ضیاء النبی کے صفحہ 69 پر رقم طرزہ کی حضرت حلیمہ سعدیہ یہ ارشاد فرماتی ہیں: جب سب عورتوں کو رضاعت کے لیے بچے مل گئے تو ہمارا کارواں اپنے مسکن کی طرف روانہ ہوا۔ ساری عورتیں اپنے نئے بچے کے ساتھ اپنی اپنی اونٹیوں پر سوار ہوئی۔ میرے پاس وہی گدی تھی جو کمزوری کے باعث چل نہیں سکتی تھی، جس نے سارے قافلے کو آتے ہوئے پریشان کر دیا۔ میں نے اپنے فرزند کے ساتھ اس پر سوار ہوئی۔ اب تو اس کی حالت ہی بدل گئی تھی، یوں تیزی سے قدم اٹھاتی تھی کہ قافلہ کی ساری سواریاں پیچھے رہ گئی۔ وہ گویا چل ہی نہیں رہی تھی بلکہ اڑ رہی تھی۔ قافلے والیاں چیخ اٹھی، کہنے لگی: اے ابی ذؤیب کی بیٹی، خدا تیرا بھلا کرے، ہم پر رحم کر اور اپنی گدی کو آہستہ چلا۔ اس پر حضرت حلیمہ سعدیہ ارشاد فرماتی ہیں: خدا تمہارا بھلا کرے، تم دیکھتے نہیں ان پر کوئی سوار ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ جب اپنے اقامت گاہ پر پہنچی تو وہ زمین قحط زدہ تھی، گھاس کا ایک تنکا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ جب بکریاں واپس آتی تو حضور کی برکت سے ان کا پیٹ بھرے ہوتے اور وہ خود دودھ دیتی۔ حضرت حلیمہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگی۔ حضور کو 2 سال تک آپ نے دودھ پلایا۔ حضور قوی اور توانا بچوں کی طرح ہو گئے۔ حضور نے حلیمہ سعدیہ کی قبلہ حوازن پرورش پائی جو فصاحت و بلاغت میں مشہور تھا۔ حضور اکرم فرماتے ہیں کہ میں اس لیے فصیح ہوں کہ قبیلہ بنی سعد میں پلا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب ہم مکہ کے سفر سے واپس پہنچتے تو ہر گھر سے کستوری کی مہک آنے لگی۔ وہاں کے سب لوگ حضور کی محبت میں دیوانے ہو گئے۔ جب کسی کو کوئی بدنی تکلیف ہوتی وہ آتا، حضور کی بابرکت ہتھیلی کو پکڑ کر تکلیف والی جگہ پر رکھتا، باذن اللہ فوراً شفا یاب ہو جاتا۔ اگر ان کا کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی تو اس پر حضور دست مبارک پھیرتے وہ تندرست ہو جاتی۔ 2 سال مکمل ہوئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پاس لوٹی۔